अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा पारा नंबर 22 है। वमन यक़नुत मिनकुन्न लिल्लाहि व रसूलिहि व तअमल सालिहन नुअतिहा अजरहा मर्रतैन व अअतदना लहा रिज़्क़न करीमा। यहाँ से पारा नंबर 22 का आगाज़ होता है और 22वें पारे के शुरू में अज़वाज मुतहहिरात से कहा गया कि आप लोगों का मुकाम जो है वो इम्तियाज़ी है। ठीक है, अज़वाज मुतहहरात हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो अज़वाज हैं उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुखातिब फरमा रहे हैं और फरमाते हैं कि आपका मुकाम जो है वो इम्तियाज़ी है, सो तक़वा इख्तियार करो। बेसिक तो अहकामात जो थे वो इस्लाम की तमाम ख़वातीन जो हैं जो क़यामत तक के लिए हैं उनके लिए थे, लेकिन मुखातिब यहाँ पे उनको किया गया तो फरमाया तक़वा इख्तियार करो, गैर महरम मर्दों के साथ नरम लहजे में बात ना करो, ज़रूरत के मुताबिक बात करो। अब यहाँ से एक चीज़ ये भी पता चली कि हम जो ख़वातीन हैं वो गैर महरम से बात कर सकते हैं मजबूरी के वक्त, लेकिन आपके बात करने के अंदर आपका लहजा नरम नहीं होना चाहिए। ये भी नहीं कि आप लड़ रहे हों, मकसद ये है कि आपका बात करने का जो अंदाज़ है वो ऐसा होना चाहिए कि किसी मर्द के दिल में आपके लिए वो वाली बात पैदा ना हो कि शायद ये ख़ातून जो है मुझे अपनी तरफ माइल कर रही है या मेरी तरफ माइल होना चाहती है। ये सोच, ये ख़याल पैदा नहीं होना चाहिए। और औरत की जो है वो गैर महरम के साथ औरत की जो सख्ती है ना वो उसके अंदर बहुत बड़ी क्वालिटी है। ठीक है, वो उसका हुस्न है। गैर महरम के साथ आपका हंस हंस के बोलना और हुदूद को पामाल करना ये अल्लाह ताला की नाराज़गी का बाइस है। तो फरमाया कि देखिए अज़वाज मुतहहरात वो जिनके लिए ये हुक्म था कि आका दो जहां के बाद उनसे निकाह करना जायज़ नहीं, और वो तमाम उम्मत के जो हैं वो हैं मोमिनों की जो हैं वो माएँ हैं, लेकिन फिर भी हुक्म क्या दिया जा रहा है कि आपने क्या करना है, नरम लहजे में बात नहीं करनी है और ज़रूरत के मुताबिक बात करनी है। अब देखें आज की ख़वातीन को, आज की बच्चियों को जब बताया जाता है कि आप इस्लाम को जो उसकी तालीमात हैं उनको फॉलो करें, तो वो दलाइल मांगती हैं और वो इतनी ज़्यादा आगे से जो है लॉजिक्स पेश करती हैं या इतनी वो बातें करते हैं। कोई कहता है कि देखें हया तो नज़र में होनी चाहिए, बंदा अपनी नज़र को झुका दे। ठीक है, जो आप बातें कह रहे हैं ये तो बात मस्ट है, हया तो होनी चाहिए। अगर हया नहीं है, हया तो बेसिक वो ईमान के हिस्सों में से एक हिस्सा हया का भी है। और आका दो जहां ने फरमाया अगर तुम्हारे अंदर हया नहीं है तो फिर तुम जो चाहे करते फिरो। तो बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो इस्लामी तालीमात को सुनते भी नहीं और मानते भी नहीं। वो कहते हैं देखें हमारे घर अगर हमारी बहू आ गई है और वो पर्दा करती है तो हमारा घर टूट जाएगा। नहीं, आप यकीन करें इस्लाम सख्ती नहीं करता। इस्लाम की तालीमात बहुत आसान है। हमने दुनिया में रहते हुए हमने इस मुआशरे में रहने को मुश्किल बना दिया। अब बहुत ज़्यादा घराने ऐसे हैं जहाँ पे एक बच्ची की जब शादी होती है तो उसे कई हज़ार मसाइल का सामना करना पड़ता है। एक तो उसके लिए अपने घर को छोड़ के जाना वो बड़ा मुश्किल काम था, उसके बाद नई जगह पे है, नए इंसान को समझना, उसकी आदत को देखना, और एक बच्ची जो है वो एक फैमिली को फेस करते करते अपना आप खो ही देती है। हालांकि शरीयत ने क्या कहा कि अगरचे तुम एक कमरे में सेपरेट कर दो लेकिन तुम बच्चे और बच्ची को अलग कर दो, तुम चाहे एक कमरा दे दो। अब औरत के ऊपर अपने खावंद की जिम्मेदारी है कि वो अपने खावंद को खुश रखे, उसके हर मामले को देखे। लेकिन हमारे मुआशरे में क्या होता है, वो बच्ची जो पीछे तो बिल्कुल एक लाड से पली थी, जिसे ना सही तरीके से काम करने आते थे और ना उसको उन तमाम मामलात का पता था, जाते ही ससुराल वाले इतनी बड़ी बड़ी उम्मीदें उससे बांध लेते हैं और इतने बड़ा मयार कायम कर लेते हैं कि बच्ची सही भी होगी तो उसको गलत कंसीडर किया जाएगा,
اس نے اپنے شوہر کو کیا سمجھنا تھا، وہ تو اپنے باقی خاندان کو راضی کرنے میں لگ گئی۔ تو دیکھیں اسلام کی تعلیمات کو دیکھیں، اسلام کی تعلیمات کیا ہیں۔ اسلام کی تعلیمات یہ ہیں، ٹھیک ہے حسن سلوک کرو، سب سے بول چال رکھو اچھے طریقے سے، لیکن اسلام سختی نہیں کرتا۔ لیکن ہمارے معاشرے میں بالخصوص میں یہ سمجھتی ہوں جو پاکستان کا ایک فیملی سسٹم ہے، وہ ایک اتنا پینفل فیملی سسٹم بن چکے ہیں کہ ایک عورت ساری زندگی جو ہے وہ اپنے سسرالی رشتوں کو خوش کرنے میں لگا دیتی ہے، اور ایٹ دی اینڈ اس کو کیا جواب ملتا ہے، وہی جواب ملتا ہے کہ اس نے کیا ہے، اور نہ تو اپنے بچوں کی تربیت کر پاتی ہے، نہ ہی وہ اپنے آپ کو وقت دے پاتی ہے، اور وقت سے پہلے ہی وہ بیچاری وہ بستر کی نظر ہو جاتی ہے، وہ بیمار اور فضول کی وہ ٹینشنز لے لے کے، کیوں؟ اس لیے کہ معیار کیا ہے، اپنی بیٹی کے لیے تو ہر کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ ہماری بیٹی کو بڑی عزتیں ملے، اس کو یہ معاملات ہوں، لیکن باقی کی بیٹی کو کیا بیٹی نہیں سمجھا جاتا؟ اپنی بیٹی سے کہا جاتا ہے یہ تو بھی بچی ہے سمجھ جائے گی، اور بہو کو کیا کہا جاتا ہے کہ نہیں اس نے سارے معاملات کرنے ہیں۔ تو دیکھیں اسلامی تعلیمات کے مطابق جب بندہ چلتا ہے وہ کبھی بھی پریشان نہیں ہوتا۔ اب اپنے ہم شادی سسٹم دیکھیں، آپ اپنے شادی سسٹم چیک کر لیں، جتنے ہمارے یہاں پہ سسٹم ہیں، آپ یقین کریں کہ ایک بندے کے لیے شادی کرنا مشکل ہو جاتا ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے، کتنا ادھار اٹھا لیتا ہے، سال ہر سال وہ ادھار کے نیچے دبا رہتا ہے، لیکن کیا کرنا ہے، ہم نے اپنے خاندان کو خوش کرنا ہے، اور خاندان میں سے پھر بھی 10 لوگ ایسے ضرور ہوں گے جو کئی معاملات میں کہہ جائیں گے کہ کھانا ٹھیک نہیں تھا، یہ معاملات ٹھیک نہیں تھے، یہ ایسا معاملہ تھا۔ تو اسلام کہتا ہے نہیں تم نے شادی کیسے کرنی ہے، سنت کے مطابق کرو۔ جب انسان اپنی زندگی کو سنت کے مطابق ڈھال لیتا ہے تو اس کی زندگی کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن چونکہ ہم دنیا سے وہ بہت امپریس ہوتے ہیں اور دنیا کی جانب اٹریکٹ زیادہ ہیں، تو پھر ظاہری بات ہے اگر ہم اسلامی تعلیمات کو چھوڑیں گے تو پریشانیاں تو ملیں گی۔ تو بات اپنے سبق کی طرف آتے ہیں، تو یہاں پہ فرمایا کہ تم کیا کرو ازواج مطہرات سے کہ تقوی اختیار کرو، غیر محرم مردوں کے ساتھ نرم لہجے میں بات نہ کرو، اور ضرورت کے مطابق بات کرو، اپنے گھروں میں رہو، زمانے جاہلیت کی طرح تم بناؤ سنگار نہ کرو۔ زمانے جاہلیت کا بناؤ سنگار کیسا تھا؟ زمانے جاہلیت کا بناؤ سنگار ایسا تھا کہ وہاں پہ بے پردگی عام تھی۔ اب زمانے جاہلیت کسے کہا گیا؟ جب یوسف علیہ السلام کو زلیخا سامنے لانا چاہتی تھی نا، تو اس نے خواتین کو بلایا، وہ بن سنور کے سج سنور کے آتی تھی۔ تو قرآن میں دیکھ لیں یہ الفاظ ہے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرَّجُ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجُ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، تم پہلی جاہلیت کے زمانے کی جو عورتیں تھیں ان جیسا تم بناؤ سنگار نہ کرو۔ وہ کیا کرتی تھی؟ زمانے جاہلیت کی عورتیں بے پردگی اختیار کرتی تھی۔ دیکھیں آج جو جتنا بے پردہ ہے اس کو ماڈرن کہا جاتا ہے۔ ماڈرن کا مطلب کیا ہے؟ ماڈرنزم کہتے ہیں نئی آنے والی چیز۔ اب آپ دیکھیں کہ آخری شریعت جو ہے وہ حضور علیہ السلام جو لے کے آئے وہ ہوئی، تو پھر آپ نے خواتین کے لیے کیا حکم فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ خواتین پردے میں اچھی لگتی ہیں، آپ خواتین پردہ کریں گی، تو پھر پتہ کیا چلا با پردہ خواتین جو ہے وہ ماڈرن ہوئی، اور وہ خواتین جو بے پردہ ہیں اور جن کے لباس شریعت کے خلاف ہے اور جاہلیت جیسا بن سنور کے باہر نکلتی ہیں، تو ان کے بارے میں کہا گیا، منع کیا گیا کہ تم جاہلیت کی زمانے جاہلیت کی طرح زیب و زینت کی نمائش نہ کرو، نماز اور زکوٰۃ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند رہو، اور فرمایا جو ایسا کریں گی تو ان کو دوہرا اجر ملے گا اور ان کے لیے آخرت میں عزت کی روزی کا اہتمام ہے۔ اسی مقام پر اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ ان سے ناپاکی کو دور کرنا چاہتا ہے اور انہیں خوب پاکیزہ کرنا چاہتا ہے۔ مفسرین کے مطابق اس آیت تطہیر کا مصداق سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی، حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ ساتھ امہات المؤمنین بھی ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم و موسیٰ علیہم السلام کے واقعات میں اہل بیت کا بیوی پر بھی اطلاق کیا گیا ہے، کیونکہ جب وہاں پہ ذکر کیا گیا تو ساتھ بیوی کا بھی ذکر کیا گیا، لہٰذا فرمایا کہ یہاں پہ اس آیت کو صرف حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت علی، حضرت حسن حسین
रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के साथ ख़ास करना ये मुनासिब नहीं, बल्कि अज़वाज मुत्तहरात को भी इसके अंदर जो है वो शामिल किया गया है। इसके बाद आयत नंबर 46 में हुज़ूर अलैहिस्सलाम के एक अज़ीम तरीन एज़ाज़ का ज़िक्र है कि अल्लाह ताला ने इन्हें आखिरी नबी व रसूल बनाया और ख़ातमुन नबीशीन होना यह आपके लिए मुक़ाम फ़जीलत में बयान फरमाया कि आप आखिरी नबी हैं और अल्लाह ताला ने आपको ये फ़जीलत दी है कि आपके बाद कोई और नबी नहीं आ सकते। आयत नंबर 44 में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इम्तियाज़ी सिफ़ात का ज़िक्र है कि आपको शाहिद, मुबश्शिर यानी रहमत इलाही की बिशारत देने वाला, नज़ीर अल्लाह के अज़ाब से डराने वाला, इज़्न इलाही से दावत हक़ देने का, और सिराज मुनीर यानी रोशन करने वाला आफ़ताब बना कर भेजा। और वाक़ई हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम शाहिद भी हैं, मुबश्शिर भी हैं, नज़ीर भी हैं, सिराज मुनीर भी हैं। इसके बाद आयत नंबर 53 से आदाब बारगाह नबुव्वत बयान हुए, यानी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में जाने का, हाजिर होने का अदब क्या है। फरमाया कि इजाज़त के बग़ैर नबी के घर में दाखिल ना हो, दावत ताम हो, खाने की दावत हो तो खाना खाकर मुंतशिर हो जाओ। नबी की बीवियों से कोई चीज़ मांगो तो पर्दे से पीछे मांगो। नबी की बीवियों से आपकी रिहलत के बाद हमेशा के लिए दायमी तौर पर मुसलमानों का निकाह जो है ममनू है, और अपने किसी भी अमल से अल्लाह के रसूल को कोई एज़ा ना पहुँचाओ। इसके बाद फरमाया शान रिसालत में अज़ीम तरीन आयत जो है वो है कि जिसमें फरमाया बेशक अल्लाह और इसके फ़रिश्ते नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद भेजते हैं। ए अहले ईमान, तुम भी इन पर दुरूद पढ़ो और कसरत से सलाम भेजो। मुफस्सिरीन ने अल्लाह ताला की तरफ से सलातु अला रसूल के कई माना, यानी अल्लाह ताला का जो है वो दुरूद भेजना आक़ा दो जहाँ पर, कई माना बताए, लेकिन जो माना आपके शयान शान है वो ये है कि अज़मत अता करना था, कि अल्लाह ताला ने आपको अज़मतें अता फ़रमाई हैं। अल्लाह अज़मतें अता फ़रमा भी रहा है और क़यामत तक व रफ़अना लक ज़िक्रक, यानी उनका ज़िक्र बुलंद कर दिया गया। इसके बाद आयत नंबर 57 में बताया अल्लाह और इसके रसूल को एज़ा पहुँचाने वालों पर दुनिया में भी लानत है और आखिरत में भी लानत है। अल्लाह ने इनके लिए रुस्वा कुन अज़ाब तैयार कर रखा है। और फिर लास्ट में मोमिनात ख़वातीन के लिए पर्दे का हुक्म है, यानी ऐसी चादर ओढ़ना जिससे कामिल सतर हासिल हो जाए, यानी तुम ऐसी चादर ओढ़ के रखो जिस चादर से तुम्हारा जो है ना उज़्व जो है वो आया हूँ, ना ही तुम्हारा गिरेबान खुला हुआ नज़र आए, ना ही तुम्हारे जो है बाकी जो है बॉडी जितने भी पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं वो एक्सपोज हों। तुम अपने आप के ऊपर इतनी बड़ी चादर डाल दो। अबाया बेसिक अपने जिस्म को छुपाने के लिए है, लेकिन ऐसी चादर जो आपके पूरे वजूद को ढांप देती है, आपको वो चादर डालने का हुक्म दिया गया है और ये हुक्म कुरान में फरमाया गया है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि कहाँ पे दलील लिखी है, दलील बताएं, तो उन्हें बता दीजिएगा सूरह अहज़ाब पढ़ लीजिए, जिसके अंदर अल्लाह ताला ने ये अहकाम जो है वो बयान फरमाए हैं। इसके बाद इससे जो अगली सूरत है सूरह सबा, सूरह सबा का आगाज़ होता है और सूरह सबा में जो है दुश्मनाने इस्लाम के लिए इबरतनाक अज़ाब की वईद है। और उसके बाद आयत नंबर 10 से हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मौजज़ात का ज़िक्र है। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने जो मौजज़ात अता फ़रमाए थे कि इन्हें अल्लाह ताला ने ये फ़जीलत दी थी कि पहाड़ और परिंदे इनके साथ तस्बीह करते थे। जब ये तस्बीह करते थे तो पहाड़ भी इनके साथ तस्बीह करते थे, परिंदे इनके साथ तस्बीह करते थे। लोहा इनके लिए नरम कर दिया गया था, यानी लोहा बड़ा सख्त होता है, लेकिन अल्लाह ने इनके लिए लोहा नरम कर दिया और वो ज़िरहे बनाते थे और बांधने के लिए इसमें कड़ियाँ डालते थे। ये अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मौजज़ात अता फ़रमाए थे। इसी तरह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मौजज़ात का ज़िक्र है कि हवा इनके तख्त को तेज़ रफ्तारी से उड़ा कर ले जाती, इनके लिए पिघले हुए तांबे का चश्मा जारी कर दिया
अल्लाह की इजाज़त से जिन्नात इनके अहकाम को बजा लाने के पाबंद थे, यानी जिन्नात इनकी बात को टाला नहीं करते थे। आप जो हुक्म देते थे उस हुक्म को मानते थे, और सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से जिन्नात बड़े बड़े किले और टावर, मुजस्मे और हौज़ों के बराबर टब और चूल्हों पर जमी हुई देगें ये बना लिया करते थे। इन तमाम नेमतों का जिक्र फरमाने के बाद अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आले दाऊद, अल्लाह ताला ने मुखातिब फरमाया ए आले दाऊद शुक्र करो, और मेरे बहुत कम बंदे शुक्रगुजार हैं। और इसी तरह जिन्नात ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से तामीरात भी की, और वो एक क्रिस्टल टाइप कैबन था जिसके अंदर तशरीफ़ फरमा थे। और इसी दौरान हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जो अल्लाह ताला की तरफ से एक वक्त मुकर्रर था वो आ गया, उनकी वफ़ात हो गई। मगर जिन्नात को इनकी वफ़ात का पता ही नहीं चला, बल्कि तब पता चला जब दीमक ने इनके एक आसा को, जिस पर वो टेक लगाए हुए थे, अंदर से चाट लिया और फिर वो ज़मीन पर गिर गया। इस वक्त जिन्नात कफ़े अफसोस मलने लगे, यानी अफसोस से अपने हाथ मलने लगे कि अगर हमें गैब का इल्म होता तो इतने तवील अरसे तक हम ज़िल्लत अमेज़ मज़दूरी में मसरूफ़ न रहते। और शायद यही वो हैकले सुलेमानी है जिसके आसार की तलाश में यहूद वक्तन फ़ोक्तन बैतुल मुक़द्दस की इमारत को गिराने की मज़मूम कोशिशें करते रहते हैं। वो ये समझते हैं कि हैकले सुलेमानी जो है वो हमारे कब्ज़े में आ जाएगा, जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नों से बनवाया था, और वो मस्जिद अक्सा के नीचे मौजूद है, या जहाँ पे मौजूद है। और आज जो जंग लगी हुई है फ़लस्तीन में, जो जुल्म है, बेसिक वो दज्जाल की आने की तैयारी में है, और वो हैकले सुलेमानी के लिए इतनी कोशिशें करते हैं। लेकिन अल्लाह ताला दुश्मन को हमेशा, ये हमने तारीख़ में पढ़ा कि हमेशा दुश्मन जो है वो उसने मुंह की खाई है, और अभी भी अल्लाह की मदद आनी है, वो आके रहेगी। जैसे हमने इससे पिछली सूरत में ग़ज़वे अहज़ाब में ये ज़िक्र था कि अल्लाह ताला ने ग़ज़वे खंदक में आज़माया, मुसलमानों को आज़माइश करने के बाद उनको फ़तह दी। और फिर फ़तह कैसे दी कि एक इतना तेज़ तूफ़ान आया जिस तूफ़ान ने दुश्मन के खैमों को उल्ट दिया, उनकी हांडियों को उल्ट दिया, उनकी हर चीज़ को तहस नहस कर दिया, और फिर वो वहाँ से भागने पर मजबूर हो गए। अल्लाह ताला ने आज़माइश के बाद अपने बंदों को फ़तह दी। अल्लाह ताला की तरफ से आज़माइश आती है। अल्लाह ताला देखना चाहते हैं कि मेरे बंदे के अंदर ईमानी कंडीशन कितनी है, ईमानी कैफियत कितनी है। अब जैसा कि फ़लस्तीन का मसला है, तो हम देखें 100 साल तारीख़ में कभी भी इतना जुल्म नहीं किया गया। 100 साल तारीख़ में कहीं पर भी इतना जुल्म नहीं मिलता जितना जुल्म अभी फ़लस्तीनी बच्चे, जिस तरह यतीम हैं, ख़वातीन बेवा हैं। और आप देखें यहूदियों में से 60% लोग ऐसे हैं जिन्होंने इनके ख़िलाफ़ मुज़ाहिरे किए, और 40% लोग ऐसे हैं जो इनके साथ जुल्म करने वालों के साथ शामिल थे। अदरवाइज़ इन्होंने बड़ी जगहों पे वो इस बात पे इन्होंने कहा कि ये गलत किया गया है, लेकिन कोई भी मुसलमान हुक्मरान जो है वो खड़ा नहीं हो सका कहीं पे भी। अरब जो ममालिक हैं वो खड़े नहीं हो सके। क्यों? मुसलमान आज वहन का शिकार है। वो हदीस मुबारक मैंने आपके सामने अर्ज़ की थी, हज़रत सोबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाली, जिसमें आका दो जहां ने फरमाया था कि कुर्ब क़यामत एक वक्त ऐसा आ रहा है कि सारे के सारे ममालिक जो हैं मुसलमानों पे टूट पड़ने के ऐसे एक दूसरे को दावत देंगे जैसे किसी को खाने पे दावत दी जाती है। सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह, क्या मुसलमान उस वक़्त तादाद में बहुत थोड़े होंगे? तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं, मुसलमान थोड़े नहीं होंगे, लेकिन समंदर पर बहने वाली झाग की तरह होंगे। मतलब इनकी कोई वैल्यू नहीं होएगी, इनके अंदर वो चीज़ बाकी नहीं रहेगी। और फरमाया ये वहन का शिकार हो जाएंगे। सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, वहन क्या चीज़ है? तो आपने फरमाया, वहन दुनिया की से मोहब्बत है और मौत से कराहत है। मौत को नापसंद करना है और दुनिया में रहने को, दुनिया में जीने को वो पसंद करना है, मौत से दूर भागना है। हालांकि मोमिन जो होता है वो तो अपनी जान को अपनी हथेली पे रख के चलता फिरता है। क्यों? दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर। दुनिया मोमिन के लिए क्या है? कैद खाना है, और काफिर की जन्नत है। तो क्या आप मुझे बताएं, जो कैद खाने में रहने को कौन पसंद करता है? कोई ऐसा है जो कैद खाने में कैद को पसंद करे? कोई भी पसंद नहीं करेगा। तो दुनिया में इंसान, एक मोमिन के अंदर यही तो चीज़ होती है कि मैं मर के दोबारा जी उठूँगा। जी उठने से मुराद ये है कि अल्लाह की बारगाह में जब पहुँचूँगा
تو میں دنیا میں ایسے کام کر جاؤں، جب میں مر جاؤں تو وہاں پہ مجھے سنگت کس کی نصیب ہو؟ صالحین کی ہو، انبیاء کی ہو، شہداء کی ہو، صدیقین کی ہو۔ لیکن ہم اگر اپنے اگلے جہان کے لیے کچھ تیار ہی نہیں کریں گے، دنیا میں دل لگا کے بیٹھ جائیں گے، تو بتائیں نا کیسے اعمال کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور جب ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں موت کا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا ہے، تو پھر ہم اس کے لیے تیاری کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ہم اپنی آخرت کو تباہ کیوں کرتے ہیں؟ ہمارے دل سے خوف خدا کیوں نکل جاتا ہے؟ اتنا مال سمیٹ کے کیوں رکھ رہے ہیں؟ کس کے لیے رکھ لیں؟ بتائیں، جانے کے بعد وہ مال کون استعمال کرے گا؟ اس کو تو ہمیں تو خود بھی اس چیز کی خبر نہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ابن آدم کے لیے وہی کچھ ہے جو کچھ اس نے لگا لیا اور جو کچھ اس نے کھا لیا، جو بچ گیا وہ کس کے لیے ہے وہ اس کو خود بھی نہیں پتا۔ آج ہم مال و اسباب جمع کرنے کے چکروں میں، اپنا سٹیٹس بڑھانے کے چکروں میں، آگے کی دوڑ میں بھاگ کے وہ چیزیں بھی اس وقت ملتی ہیں جب ہماری موت ہمارے دروازے پہ آ کے دستک دے رہی ہوتی ہے، اور پھر انسان سوچتا ہے اور کہتا ہے اللہ اکبر، میں نے اپنا وقت کہاں پہ گزار دیا۔ آج ہر بندہ دوڑ ہے، کبھی کسی کو کھڑا کر کے پوچھے تم کہاں پہ دوڑے؟ ہر بندہ کہتا ہے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، مصروف ہے۔ کہاں پہ مصروف ہے؟ مصروفیت کیا ہے؟ کہ دنیا کی مصروفیت ہے، مال جمع کرنے کی مصروفیت ہے، کس چیز کی مصروفیت ہے؟ ہر کوئی دوڑ ہے، ہر کسی کی دوڑ لگی ہوئی ہے۔ آخر جا کہاں پہ رہے ہو سارے؟ بندہ ایک سیکنڈ کے لیے ایک سائیڈ پہ کسی بھی روڈ کے کنارے پہ کھڑا ہو جائے، صبح کھڑا اور شام تک ایک آبزرویشن کرے، دیکھے لوگ آ رہے ہیں، تیز جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، کہاں سارے جا رہے ہیں؟ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم جا کہاں پہ رہے ہیں۔ ہم اپنی اس ایک چھوٹی سی جو منزل ہے، جو قبر ہے، اس کی طرف سفر کر رہے ہیں، اس کی طرف رواں دواں ہیں، لیکن ہم بھول چکے ہیں، اپنے مقصد کو بھول چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچانک اتنی سڈن قیامت آئے گی کہ ہر بندہ اپنے کام میں مصروف ہوگا، کہے گا کیا ہو گیا؟ ہر چیز ہل جائے گی، زلزلے آتے ہیں، کس طریقے کے آتے ہیں، انسان کو پتہ بھی نہیں ہے، بندہ مصروف ہے، اچانک موت آ گئی ہے، انسان کو پتہ بھی نہیں ہے، اور ہم اپنی آخرت کو بھولے بیٹھے ہیں اور اس قدر غفلت میں ڈوب چکے ہیں کہ آج ہمیں جگانے والا اچھا نہیں لگتا ہے۔ آپ یقین کریں، لوگوں کو جا کے بتایا جائے تو وہ کہتے ہیں اپنے کام سے کام رکھو، وہ ڈانٹ دیتے ہیں لوگ۔ اب یقین کریں، اچھی بات کسی کو بتائی جائے، کسی کو قرآن کے مطابق کہا جائے دیکھو یہ نامناسب ہے، وہ ڈانٹ دیتے ہیں لوگ، وہ کہتے ہیں چلے جائے، اپنے خاندان والے ڈانٹ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں اپنے کام سے کام رکھو، تم لوگ زیادہ عقل مند آگے۔ بندہ کیسے کسی کو سمجھائے؟ یعنی وہ وقت ہے کہ کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی قرآن کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، حدیث کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آج مسلمان کہاں کھڑے ہیں؟ آج دشمن کیوں حکومت کر رہے ہیں؟ دلوں پہ دشمن کی حکومت ہے، ذہنوں پہ دشمن کی۔ ہمارے بچے ذہنی غلام بن چکے ہیں اور ہمیں اس چیز کا پتہ نہیں۔ سوشل میڈیا نے ہمارے بچوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیے، ہم تباہی کے دہانے پہ کھڑے ہیں اور پتہ نہیں ہے۔ اگر ہم نہیں پلٹیں گے، اگر ہم نہیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں گے تو پھر ہم خالی ہاتھ رہ جائیں گے۔ اپنی آنے والی نسلوں کو بچانے کے لیے خود کو بدلنا پڑے گا، اور اگر ایک خاتون، ایک عورت پڑھی لکھی ہے تو سمجھے ایک نسل تک بات جاتی ہے۔ اگر مرد پڑھا لکھا ہوگا تو دین جو ہے وہ دہلیز تک آتا ہے، اور اگر عورت پڑھی لکھی ہوئے گی تو نسلوں میں دین جو ہے وہ سفر کرتا ہے۔ لہٰذا اپنی بچیوں کو دین پڑھائیں، اپنی بچیوں کو دین سکھائیں۔ تو اس کے بعد فرمایا، اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ ہیکل سلیمانی سے یہ بات شروع ہوئی تھی جو یہودیوں اور عیسائیوں کی سازش ہے، ہمیشہ یہ ناکام ہی رہے۔ تو اس سے یہ بھی چیز معلوم ہوئی حضرت سلیمان علیہ السلام والے قصے سے کہ موت جو ہے انبیاء کے اجسام پر کوئی طبعی اثرات مرتب نہیں کرتی۔ یہی وجہ ہے کہ جنات کو ان کی موت کا پتہ نہ چل سکا۔ یعنی ایک لمبے عرصے تک حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے وہ رہے، اور ان کے رہنے کے بعد وہ یعنی بظاہر جو ہے جو جسم کے اوپر ایک کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے جسم کے اوپر اثرات جو ہے وہ وارد ہوتے ہیں، پتہ چلتا ہے یہ چلا گیا، لیکن انبیاء علیہ السلام ہیں، ان کے جسم پر جو موت ہے کوئی زیادہ اثرات مرتب نہیں کرتی۔ آیت نمبر 15 سے ایک بار پھر ملکہ سبا کے باغات، ان پر تند و تیز سیلاب اور ان کی تباہ کاریوں کا ذکر ہے۔ ہم ملکہ سبا کے بارے میں پڑھ چکے۔ اس کے بعد آیتیں
22 سے مشرکین کے باطل معبودوں کی بے بسی کا ذکر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حضور ان کے اذن کے بغیر کسی کو مجال شفاعت نہیں، کہ اللہ کی بارگاہ میں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی شفاعت نہیں کر سکتے ہیں، یہ اتنے بے بس ہیں، یہ تو اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو یہ کسی کے لیے کیا کچھ کریں گے۔ اور پھر آیت نمبر 28 میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت عامہ کا ذکر ہے کہ آپ کی دعوت پورے عالم انسانیت کے لیے تھی، اور یہ سارا عالم انسانیت آپ کی امت دعوت ہے۔ جس خوش نصیب اہل ایمان نے اس دعوت کو قبول کیا تو وہ سب امت اجابت ہیں۔ اس کے بعد سورۃ فاطر شروع ہوتی ہے، جس کا مضمون کیا ہے، جس کا خلاصہ کیا ہے کہ اس سورت کی ابتدا میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے 2 اور 4 پروں والے فرشتے پیدا کیے۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ کسی پر اپنی رحمت کے فیضان کو کھول دے تو کسی کی مجال نہیں کہ اسے روک سکے، اور جس کے لیے وہ روک دے تو کسی کی مجال نہیں وہ فیضان رحمت عام کر دے۔ تو رسول علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا آپ غمگین نہ ہوں، آپ سے پہلے رسولوں کو بھی جھٹلایا گیا، اگر آپ کو یہ مشرکین جھٹلاتے ہیں، یہ مشرکین آپ کو تنگ کرتے ہیں تو آپ سے پہلے ایسے رسول گزر چکے جن کو ان کی قوموں نے ستایا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 9 سے ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تحت بارش کے نظام کا ذکر ہے، اور انسان کو اس کے جوہر تخلیق کی طرف اللہ تعالیٰ متوجہ کرنا چاہتے ہیں۔ تم چیک کرو تم کس چیز سے پیدائش ہے تمہاری، آج تم اکڑ اکڑ کے چل رہے ہو، آج تم جس زمین پہ چل رہے ہو تم دیکھو تو صحیح کہ تمہاری پیدائش کیسے ہے، ایک گندے قطرے سے تمہاری پیدائش ہے، اور تم اپنی تخلیق کو بھول چکے ہو۔ اور متوجہ کیا گیا، اور متوجہ کرنے کے بعد کیوں کیا گیا؟ تاکہ سرکشی کا شکار نہ ہو، اور یہ کہ وہ مادہ کے پیٹ میں حمل کو بھی جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی عورت کے پیٹ میں حمل کو بھی جانتا ہے، اور یہ کہ کسی کی عمر میں درازی یا کمی ہوتی ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کتاب و تقدیر میں پہلے سے لکھی ہوئی ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں۔ اللہ تعالیٰ آنکھ اللہ کو نہیں پا سکتی، لیکن اللہ ہر آنکھ کو پاتا ہے، ہر شے کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ انسان کیسے کر رہا ہے۔ کوئی پتھر کے اندر اللہ اس کو بھی جانتا ہے، کوئی پیٹ کے اندر اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ ہاں انسان جہاں پہ جا کے گناہ کر رہے لیکن چھپے تو اللہ سے کہاں چھپے؟ جب تم اللہ سے نہیں چھپ سکتے تو پھر تم کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا شروع کر دو، اس کی جو باؤنڈری لائنز ہیں ان کو کراس کرنا چھوڑ دو، پھر کیا کرو؟ تم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کے اندر آ جاؤ تو اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائیں گے۔ پھر آیت نمبر 12 سے فرمایا کہ میٹھے اور کھارے پانی کے سمندر برابر نہیں ہوتے، لیکن سب سمندروں سے تمہیں مچھلی کا تازہ گوشت ملتا ہے، تم اس سے پہننے کے زیور نکالتے ہو، اور کشتیاں پانی کو چیرتی ہوئی چلی جاتی ہیں۔ نظام لیل و نہار اور شمس و قمر اسی حکم کے تابع ہیں، کسی کی مجال نہیں سورج کی کہ 1 سیکنڈ آگے چل سکے، چاند کی مجال نہیں، ستاروں کی مجال نہیں، ہر کوئی اللہ کے احکام اور فرمانبرداری کے مطابق چل رہے ہیں۔ اس کے بعد بتایا کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی ہر ایک کو اپنے اپنے عمل کا جواب دینا ہوگا۔ جو تزکیہ اور تقوی اختیار کرے گا اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا۔ اندھا اور دیکھنے والا، ظلمت اور نور، سایہ اور دھوپ، زندہ اور مردہ لوگ برابر نہیں ہو سکتے۔ یہاں کفار اور منکرین کو اندھے، ظلمت، دھوپ اور مردے سے تشبیہ دی گئی، اور اہل ایمان کو بینا یعنی جو دیکھ سکتا ہے، نور، سایہ اور زندوں سے تشبیہ دی گئی۔ جو اہل ایمان ہیں وہ بینا بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں، وہ ڈاکٹر علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ دل بینا بھی طلب کر خدا سے، آنکھ کا نور، یوں کر کے کچھ شعر ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جب تیری اندر کی آنکھ روشن ہوتی ہے نا پھر تمہیں بڑا کچھ نظر آتا ہے، اور اندر کی آنکھ کو روشن کرنے کے لیے تمہیں اللہ سے تعلق بنانا پڑے گا، تمہیں اپنے آپ کو اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ڈھالنا پڑے گا، پھر تیری اندر کی آنکھ روشن ہوگی، پھر تم وہ بھی دیکھ سکتے ہو جو عام آنکھ نہیں دیکھ سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں یہ بھی بتایا کہ حجت الہیہ قائم کرنے کے لیے ہر قوم کی طرف نذیر یعنی روشن دلائل اور الہامی کتابیں دے کر نبی اور رسول بھیجے گئے، لیکن ہر دور میں پیغام حق کو جھٹلانے والے موجود رہے۔ اس کے بعد پھر آیت نمبر 28 میں بتلایا کہ علماء ربانیین کے دلوں میں اللہ کی خشیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو برگزیدہ و چنیدہ اور نیکی کے کاموں میں سبقت کرنے والا فرما کر جنت کی ان نعمتوں کا ذکر کیا
جو ان عباد صالحین کے لیے تیار ہیں۔ اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کو اپنے مرکز سے ہٹنے نہیں دیتا، اگر وہ اپنے مرکز سے ہٹ جائیں تو اللہ کے سوا کوئی ان کو اپنی جگہ قائم نہیں کر سکتا۔ فرمایا اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کی بداعمالیوں کی وجہ سے ان کی گرفت فرماتا تو روئے زمین پر کسی جاندار کو زندہ نہ چھوڑتا، لیکن وہ ایک وقت مقرر تک ان کو ڈھیل دے رہا ہے۔ لیکن جب پھر وقت آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھ لے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کی دسترس سے دور بھاگ سکے، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی دسترس سے نکل نہیں سکتا۔ ہر چیز اللہ کی قبضہ قدرت میں ہے، ہر چیز سٹک ہو جاتی ہے جب اللہ کا حکم ہوتا ہے، ہر چیز چلنے لگتی ہے جب اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ تو انسان تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی دسترس سے نکل نہیں سکتا۔ اس کے بعد یہ جو سورہ فاتر کا جو تھا خلاصہ تھا، اس کے بعد سورہ یاسین کا تھوڑا سا حصہ 22ویں پارے میں موجود ہے، اور سورت کے شروع میں فرمایا کہ نزول قرآن کا مقصد کیا ہے۔ یہاں پہ نزول قرآن کا مقصد بتایا گیا کہ قرآن کے نازل کرنے کا مقصد غافل لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانا ہے اور ان پر حق کی حجت کو قائم کرنا ہے۔ ڈرایا جا رہا ہے کہ تم اپنی غفلت سے نکل آؤ۔ اب دیکھیے آپ نے قرآن پڑھا، ہر چیز کی تعلیمات کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جھنجھوڑ کے کبھی اگزامپلز دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کبھی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی جو ہے وہ اس کے اوپر فرما رہے ہیں کہ تم اس کے اوپر غور و فکر کرو، تم بارش کو دیکھو، تم دن اور رات کو دیکھو، تم چاند ستاروں کو دیکھو، ہر چیز میں تمہیں اللہ کی قدرت نظر آئے گی، میری قدرتوں کو دیکھ کے تم میری طرف مائل ہو۔ یعنی بیسک اللہ تعالیٰ انسان کو متوجہ فرماتے ہیں، تم میری طرف متوجہ ہو کے دیکھو تو صحیح کہ تمہارے رب کی کتنی نعمتیں ہیں۔ لیکن کچھ لوگ پھر جو سرکش لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پر دعوت حق اثر انداز نہیں ہوتی، اور دعوت حق جو ہے وہ انہی پر اثر انداز ہوتی ہے جو نصیحت کو قبول کرے اور جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہو۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں اس امر کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دعوت حق کے لیے اپنے نبی ایک بستی انطاکیہ کی طرف بھیجے۔ ایک بستی تھا جس کا نام تھا انطاکیہ، اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے جو تھے نبی بھیجے۔ بستی والوں نے ان کی تکذیب کی اور ان سے جو ہے بہت برے الفاظ استعمال کیے اور انہیں سنسار کرنے اور دردناک عذاب دینے کی دھمکی دی۔ انبیاء نے ان پر حجت الہی کو قائم کیا اور شہر کے آخری کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہا کہ ان کی پیروی کرو، یہ تم سے کسی اجر و انعام کے طلبگار نہیں ہے۔ یہاں تک سورہ یاسین کا حصہ تھا، باقی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے کل پڑھیں گے۔ جو ہم نے پڑھا اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔